جی ہاں، یہ جو ہے آپ نے میرے دو پوائنٹس، میں اب فی الحال آج کے اس میں نہیں رکھوں گا، اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے پروگرام میں پوچھوں گا. یہ آپ کا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، تو جینا جینا بولتے وہ آقا خانی تھا، وہ جس کو نماز روزے اہل بیت کا بعد کوئی میں سے شیعہ ہوا تعلق تھا، نہیں وہ تھا. اثنا عشری ہوا تھا، بعد میں اثنا عشری ہوا تھا بیچارہ. وہ نہیں وہ جس وقت تو وہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو معلومات ہی نہیں ثبوت ہے، ہے. ایک ثبوت ہے. سوال اس کو یہ ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے بھائی. اور دوسری اس بات تشیع کے متعلق کوئی سوال کر لیں بھائی، ٹھیک ہے نا، جناح کو چھوڑ دیں. تشیع نہیں کے میں کر رہا متعلق ہوں، کوئی سوال خالی ہے تو آپ کر. کو اگلے پوائنٹس بتا دے رہا ہوں. دوسری آپ کا بات میں معلومات غلط ہے. محمد علی جناح صاحب شیعت ہے. نہیں تھے، میں آپ آج بات نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے، ہاں دوسری بات یہ ہے کہ میرا 4 سال سے واٹس ایپ یونیورسٹیز میں جو ہے، جو جن شیعوں سے سابقہ پڑھا، وہ بالکل آپ جو جیسا بتا رہے ہیں نا، وہ گالی باز ہے. میرا دوسرا سوال، شیعان علی میں متا ایک جائز عمل ہے، اور میں کہیں پڑھ رکھا ہے کہ جو بار بار 4 مرتبہ متا کرے گا جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کے قریب ہوتا جائے گا. میری خواہش ہے کہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنت میں رہوں. تو متا کی تفصیلات دی جائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونے کے لیے مجھے کتنے متا کرنے پڑیں گے. ایک قول نقل کیا گیا ہے شیعہ کتب میں، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. یہ تفسیر منہاج الصالحین ہے، ملاحظہ کریں. تفسیر منہاج الصالحین میں ملا فتح اللہ کاشانی کی فارسی تفسیر ہے، یہ کوئی عربی تفسیر بھی نہیں ہے. اس میں یہاں پہ روایت کی گئی ہے کہ الملک الشیخ علی بن عبد العالی نے ایک کتاب لکھا ہے رسالہ متعہ میں، اس نے وہاں پر نقل کیا ہے من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين ومن تمتع مرتين درجته كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات درجته كدرجة علي ومن تمتع 4 مرات درجته كدرجتي. کہ جس نے ایک دفعہ متع کیا وہ اس کا درجہ جو امام حسین علیہ السلام کی ہے، جس نے 2 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام حسن علیہ السلام کی ہے، جس نے 3 دفعہ متع کیا اس کی درجہ امام علی علیہ السلام کی ہے، جس نے 4 دفعہ متع کیا اس کے درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کی ہے. اس کا نہ کوئی سند ہے. یہ ایک فارسی کتاب میں وہ ایک کہتا ہے ملا عبد العالی نے اپنے رسالہ میں اس نے یہ نقل کیا نا. یہ کوئی معتبر نہ شیعوں کا عقیدہ ہے، نہ یہ کوئی معتبر حدیث ہے، بلکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے. کہ ہمارے ہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ائمہ طاہرین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ کوئی نہیں پا سکتا. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی شیخ صدوق رحمہ اللہ کی، یہاں پہ زیارت الجامعۃ الکبیرہ ہے. زیارت جامعہ کبیرہ میں یہ الفاظ ہیں: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہى العلم ووصول الکرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات ہیں. اور اس کے بعد اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فبلغ اللہ بکم، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، امام علی علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، فبلغ اللہ بکم اشرف محل المکرمین، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ کرم کیا، انبیاء پر، ملائکہ پر، ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ کس کو دیا؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک. وَأَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ تعالیٰ نے مقربین کا جو سب سے اعلیٰ منازل ہیں وہ کس کو عطا فرمائے؟ اہل بیت علیہ السلام کا. وَأَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ، انبیاء مرسلین کا سب سے اعلیٰ درجات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَلَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ، ان کے درجات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور ان کے درجات سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا. وَلَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ، ان کے درجات سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. وَلَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ، اور کسی شخص کو یہ لالچ بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا درجہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنے، میرا درجہ جو ہے امام علی علیہ السلام جیسا بنے، امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسا بنے. یہ ہمارے پاس متواترات میں سے جو صحیح متواتر احادیث میں ہمارے عقائد وہ یہ ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے درجات جو ہے تمام انبیاء سے برتر ہے، تمام ملائکہ سے برتر ہے، تمام خلائق سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلیٰ افضل کسی کو خلق ہی نہیں کیا، اور کوئی ان مقام تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اب یہ جو روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، نہ اس کا کوئی سند ہے، نہ وہ کسی معتبر کتاب میں منقول ہے.
ایک مجہول کتاب ملا عبدالعالی نے رسالہ متعلقہ، اس نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے ملا ہے، اس نے لکھا ہے، تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا جو شیعوں کے خلاف سمجھتے ہیں کہ شیعوں کے مذہب میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی طعن ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی جہالت ہے۔ ہمارے مذہب میں نور ہی نور ہے، یہاں پہ کوئی طعن چل ہی نہیں سکتا۔ جناب یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال کیا ہے؟